سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شاہ فرانس فلپ خاموشی سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے خیمے میں اپنے اہم فوجی سالاروں کو طلب کیا اور ان سے مشورہ کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں نے 3 سال تک ایک چھوٹے سے شہر عکا کا محاصرہ جاری رکھا۔ پھر فرانس اور انگلستان کی 3 لاکھ فوجوں نے صرف 6,000 مسلمان سپاہیوں پر قابو پایا۔ کیا تم اسے فتح قرار دے سکتے ہو؟ شاہ فلپ نے اپنے سالاروں سے ایک عجیب سوال کر ڈالا تھا۔ یہ فتح تو ہے، مگر اس شخص کی مانند ہے جس کا چہرہ بہت دلکش ہو مگر لنگڑا کر چلتا ہو۔ فرانس کے تمام فوجی ماہرین نے بیک زبان کہا اور اس کے ساتھ ہی فلپ سے خود ایک سوال کر ڈالا، آخر شہنشاہ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ شہنشاہ فرانس کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمان ایک طویل عرصے تک بہت چھوٹے سے شہر کا کامیاب دفاع کر سکتے ہیں۔ جب وہ اسکلان جیسے حسین شہر کو آگ لگا کر اسے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتے ہیں، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم اتنی آسانی سے بیت المقدس پر قبضہ کر لیں گے؟ تمام فرانسیسی سالار حیران و پریشانی کے ساتھ اپنے شہنشاہ کا منہ دیکھنے لگے۔ ان کے پاس فلپ کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ شہنشاہ فرانس نے اپنے عسکری ماہرین کو خاموش پا کر خود ہی اس سوال کا جواب دے دیا۔ شہنشاہ جرمنی فریڈرک، اس کا بیٹا اور پوری 1 لاکھ فوج نہایت بے کسی کے عالم میں اپنے وطن سے دور دفن ہو گئی۔ ہم بھی اب تک اپنے ہزاروں جانبازوں سے محروم ہو چکے ہیں اور منزل اتنی دور ہے کہ فاصلے کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ مزید جانبازوں کو ہلاکت سے بچا لیا جائے، جو حقیقتاً فرانس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ شہنشاہ فلپ نے مبہم الفاظ میں اپنے وطن لوٹ جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ فرانسیسی سالاروں نے بڑی حیرت سے شہنشاہ کی بات سنی، مگر کسی نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا۔ شہنشاہ فرانس کچھ دیر تک خاموشی سے اپنے سالاروں کے چہروں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اس جنگ کے حوالے سے ایک اور نازک سوال اٹھاتے ہوئے کہا، ہم نے صرف بیت المقدس کی خاطر اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں اور شاہ انگلستان سے فی الوقت تمام سیاسی اختلافات بھلا دیے، مگر شہنشاہ رچرڈ ہمارے ان مذہبی جذبات سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے صلیبی جنگ کا قائد بن بیٹھا ہے۔ ہماری غیرت یہ کبھی گوارا نہیں کرے گی کہ فرانسیسی قوم انگریزوں کی کمان میں رہ کر ثانوی حیثیت اختیار کر جائے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یروشلم پر بھی رچرڈ ہی حکومت کرے گا۔ دراصل شاہ فرانس بھی اسی خیال سے یہ تمام صعوبتیں برداشت کر رہا تھا کہ مسلمانوں کی شکست کے بعد یروشلم کا اقتدار اسے مل جائے گا۔ مگر جب فلپ نے میدانی جنگ میں رچرڈ کے تیور دیکھے تو اس پر یہ تلخ و ناگوار حقیقت واضح ہو گئی کہ فرانسیسی فوج عیسائی لشکر کا اعلی کار بن کر رہ گئی ہے۔ شہنشاہ فلپ کے اس انکشاف پر فرانسیسی سالار بھی پریشان نظر آنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے حکمران کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، یہ بات ابھی طے ہو جانا چاہیے کہ آئندہ یروشلم پر حکومت کون کرے گا۔ اگر بیت المقدس رچرڈ کے زیر انتظام آ جاتا ہے تو پھر انگلستان کو پوری عیسائی دنیا پر برتری حاصل ہو جائے گی۔ فرانسیسی سالار بھی اپنے حکمران ہی کے انداز میں سوچ رہے تھے۔ فوجی سالاروں کو اپنا ہم خیال پا کر شہنشاہ فلپ نے شاہ انگلستان رچرڈ کے سامنے یروشلم کے اقتدار کا نازک ترین مسئلہ چھیڑ دیا۔ رچرڈ ایک عیار انسان تھا، اس نے فوراً ہی اندازہ کر لیا کہ فلپ کی نیت خراب ہو چکی ہے اور اس کی حریصانہ نظریں یروشلم پر جمی ہوئی ہیں تاکہ وہ عیسائیوں کے روحانی مرکز کا منتظم اعلیٰ بن کر یورپ کے ساتھ ایشیائی کوچک پر بھی حکومت کرے۔ رچرڈ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، ہم یہ کام مجلس مشاورت کے حوالے کیے دیتے ہیں، اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا اور ہم سب اس فیصلے کو پوری دیانت، سچائی اور دل کی گہرائیوں سے قبول کریں گے۔ شہنشاہ فلپ نے رچرڈ کی پیش کردہ اس تجویز کو فوراً ہی منظور کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ فرانس کی فوجی طاقت کو دیکھتے ہوئے مجلس مشاورت کے بیشتر اراکین اسی کے حق میں فیصلہ دیں گے، مگر رچرڈ نے بڑی ریاکاری سے کام لیا اور مجلس مشاورت کے اراکین سے خفیہ ملاقاتیں کی۔ پھر ان کی اکثریت کو اس پر راضی کر لیا کہ وہ یروشلم کے سابق نگرانی اعلیٰ گائی آف لیسکنن کے حق میں فیصلہ دے دیں۔ دوسری طرف رچرڈ نے گائی آف لیسکنن کو اپنی دھمکیوں سے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ کچھ دن تک یروشلم پر حکومت کرے گا اور پھر استعفیٰ دے کر رچرڈ کے حق میں دستبردار ہو جائے گا۔ مجلس مشاورت کے تمام اراکین ایک خیمے میں جمع ہوئے اور رچرڈ کے منصوبے کے مطابق گائی آف لیسکنن کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ فیصلہ سن کر شہنشاہ فلپ سکتے کی سی کیفیت میں خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجلس مشاورت کا ایک رکن بھی اس کی حمایت نہیں کرے گا۔ پھر جب شہنشاہ فرانس فلپ کی صدماتی اور تحریراتی کیفیت زائل ہوئی تو اس نے مجلس مشاورت کے اراکین کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ حضرات کی عقل خبت ہو گئی ہے کہ اسی ناکارہ شخص کو دوبارہ یروشلم کا بادشاہ بنا رہے ہیں جس نے اپنی بزدلی اور نااہلی کے سبب ارض مقدس کو مسلمانوں کے حوالے کیا تھا۔ شہنشاہ فلپ نے بڑی حقارت کے ساتھ گائی آف لیسکنن کی طرف اشارہ کیا جو مجلس مشاورت کے فیصلے سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔
گائی آف لسکن وہی بےغیرت انسان تھا جو مارکہ حطین میں مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے بہت دنوں تک دمشق میں قید رکھا تھا۔ پھر جب گائی آف لسکن نے انجیل مقدس پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے گا تو سلطان نے اسے رہا کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فطری نرم دلی اور انجیل مقدس کے احترام سے مجبور ہو کر گائی آف لسکن جیسے بدکار، احسان فراموش اور قذاب کو آزاد کر دیا تھا، مگر یہ سلطان کی ایک بڑی سیاسی غلطی تھی۔ گائی آف لسکن دمشق سے نکل کر سور چلا گیا جہاں ابھی تک عیسائیوں کی حکومت تھی۔ پھر اس ذلیل فطرت انسان نے سور میں بیٹھ کر شہنشاہ جرمنی فریڈرک، شہنشاہ فرانس فلپ اور شہنشاہ انگلستان رچرڈ سے خط و کتابت کی، سقوط یروشلم کے حوالے سے ان کے مذہبی جذبات کو بھڑکایا، پھر انہیں اس علاقے کے جنگی نقشے بیچ کر عکا میں جمع کیا۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم کے باشندوں کو اس طرح آزاد نہ کرتا کہ وہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ ہتھیار بھی لے گئے تھے، وہ ایک مقام پر جمع ہو کر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف صف آرا نہ ہوتے، اور پھر شاید یہ مشکل صورتحال بھی پیش نہ آتی جس سے اس وقت اسلامی لشکر دوچار تھا۔ بہرحال وقت گزر چکا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی بڑی جرت و استقامت کے ساتھ اپنی سیاسی غلطیوں کے ازالے کی کوششیں کر رہا تھا۔ پھر جب فلپ نے مجلس مشاورت کے فیصلے پر بڑی جارحانہ تنقید کی اور گائی آف لسکن کو لعنت و ملامت کا ہدف بنایا تو شہنشاہ رچرڈ نے انتہائی تند و تیز لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، فیصلہ ہو چکا اور تم اس فیصلے کو تسلیم کرنے کا اقرار کر چکے ہو۔ میں سچے لوگوں کی فیصلوں کا احترام کرتا ہوں، مگر ان جھوٹے اور فریب کار انسانوں کی رائے میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے میں فرانس واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شہنشاہ فلپ خیمے سے نکلنے لگا تو رچرڈ نے آگے بڑھ کر اسے روکا۔ فلپ کے اس فیصلے سے پوری مجلس مشاورت میں ایک طوفان سا آ گیا تھا۔ فرانسیسی فوج کی واپسی سے شہنشاہ رچرڈ اس خوفناک محاذ جنگ پر تنہا رہ جاتا۔ آخر اس عیار انسان نے ایک اور چال چلنے کی کوشش کی۔ اس مسئلے پر دوبارہ غور کیا جا سکتا ہے۔ اچانک رچرڈ کا لہجہ خوش آمدانہ ہو گیا تھا۔ تم سب لوگوں کی نیتیں اور ارادے بے نقاب ہو چکے ہیں، شہنشاہ فلپ نے اسی غضبناک لہجے میں جواب دیا۔ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا سب سے بڑا جہل ہے۔ رچرڈ نے فلپ کو کئی مراعات دینے کا وعدہ کیا۔ مجلس مشاورت میں شامل کئی محترم پادریوں نے بیت المقدس کی عزت و ناموس کا واسطہ دیا، مگر شہنشاہ فلپ نے کسی ایک کی نہیں سنی۔ دراصل وہ اس بے نتیجہ جنگ سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا اور بہت دن سے واپسی کے بہانے سوچ رہا تھا، مگر کوئی معقول جواز اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ مگر آج گائی آف لسکن کے انتخاب نے شہنشاہ فلپ کی مشکل آسان کر دی تھی۔ نتیجتاً وہ مجلس مشاورت کے غلط فیصلے کو بہانہ بنا کر اپنے لشکر کے ساتھ رخصت ہو گیا۔ جب شہنشاہ فلپ واپس جا رہا تھا تو رچرڈ نے انتہائی نفرت و غضب کے لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، تم مسیحیت کے غدار اور منافق ہو۔ خداوند خدا کی قسم، میں بیت المقدس کی آزادی کے لیے تنہا لڑوں گا۔ پھر جب یروشلم پر صلیبی پرچم لہرا رہا ہوگا اس وقت تمہاری حالت ایک لعنت زدہ انسان سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یسوع مسیح کے نام لیوا تم پر تھوکیں گے اور تمہیں عیسائیت سے خارج کر دیں گے۔ رچرڈ شائستہ زبان میں جس قدر گالیاں اور تانے فلپ کو دے سکتا تھا وہ سب دے ڈالے، مگر شہنشاہ فرانس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ دل ہی دل میں خداوند خدا کا شکر ادا کرتا ہوا گھوڑے پر سوار ہو گیا کہ اسے ایک بڑے عذاب سے نجات مل گئی۔ عیار رچرڈ اطالوی اور آسٹریائی سپاہیوں کو روب و جلال دکھانے کے لیے بلند بانگ دعوے کر رہا تھا، ورنہ فرانسیسی فوج کی واپسی سے اس کے حوصلے مزید پست ہو گئے تھے۔ ابھی وہ اسکلان میں ٹھہرا ہوا اگلا قدم اٹھانے کے لیے منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک نئی جنگی چال چلی اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی ملک تقی الدین عمر کو منتخب شاہ سواروں پر مشتمل فوج دے کر یافا کی طرف روانہ کر دیا۔ چند ماہ پہلے سلطان نے جنگی مصلحت کے تحت یافا خالی کر دیا تھا۔ اس مدت میں عیسائیوں نے شہر یافا کو نئے پیمانے پر وسعت و ترقی دی تھی۔ سور کے علاقے سے خوبصورت انگریز عورتیں یافا پہنچ کر عیسائی سپاہیوں کو داد عیش دے رہی تھیں اور پورا شہر کیف و مستی کے طوفان میں ڈوبا ہوا تھا۔ آخر اسی بے خودی اور بے خبری کی عالم میں ملک تقی الدین عمر نے یافا پر انتہائی جارحانہ انداز میں حملہ کیا اور 5000 عیسائی سپاہیوں کو قتل کر ڈالا جو شہر کی حفاظت پر مامور تھے۔ کچھ صلیبی فرار ہو کر اسکلان پہنچے اور رچرڈ کو مسلمانوں کے نئے حملے کی خبر تھی۔ یہ اطلاع شاہ انگلستان کے لیے اتنی حیران کن تھی کہ اسے کچھ دیر کے لیے سکتہ سا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان پلٹ کر یافا پر دوبارہ حملہ کر دیں گے۔ پھر جب رچرڈ اپنی فوج لے کر یافا پہنچا تو پورا شہر آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں بھی اپنی اسی جنگی حکمت عملی کا اعادہ کیا تھا اور اسکلان کی طرح یافا کو بھی جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ رچرڈ نے ایک بار پھر اپنے سپاہیوں کو دکھانے کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اپنے نفرت و غضب کا شدید مظاہرہ کیا، جس کے جواب میں اس برباد شدہ شہر کی فضا عیسائی سپاہیوں کے شور سے گونجنے لگی۔ جس طرح سلطان نے ہمارے 2 خوبصورت شہروں کو آگ لگائی ہے،
اسی طرح ہم بھی دمشق اور موصل کو انگاروں سے بھر دیں گے۔ رچرڈ نے آج کے انتقام میں جلتے ہوئے اپنے سپاہیوں کو صبر و ضبط کی تلقین کی اور دوبارہ اسکلان لوٹ آیا۔ اب اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یروشلم کو آزاد کرانے کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا۔ اب رچرڈ کے پاس اپنی عزت بچانے کا ایک ہی راستہ تھا کہ کسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو آبرو مندانہ صلح کے لیے راضی کر لے۔ ابھی وہ معاہدہ امن کے لیے نئی تدبیریں سوچ ہی رہا تھا کہ اطالوی اور آسٹریائی فوجوں نے جوش جذبات میں شہنشاہ رچرڈ سے آگے بڑھ کر یروشلم پر حملہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس مطالبے میں انگلستان کے سپاہی اور پادری بھی پیش تھے۔ ان سب کا ایک ہی بیان تھا: ہمیں اپنا وطن چھوڑے ہوئے تقریباً 1 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، مگر اس طویل مدت میں ہم نے صرف ایک چھوٹے سے شہر عکا پر قبضہ کیا ہے اور اس کے بدلے میں 1.5 لاکھ سپاہیوں کی جانیں گنوانے کے ساتھ عیسائیوں کے 2 بڑے شہروں کو اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے دیکھا ہے۔ کیا ہم اسی مقصد کے لیے گھر سے بے گھر ہوئے ہیں؟ آخر اسکلان اور یروشلم کے درمیان ایسی کون سی رکاوٹ ہے جو ہماری پیش قدمی کو روک رہی ہے؟ اطالوی، آسٹریائی اور بہت سے انگلستانی سپاہی بھی شہنشاہ فرانس فلپ کے انداز میں سوچ رہے تھے، جو اس جنگ کو بے مقصد اور بے نتیجہ سمجھ کر بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے ملک واپس چلا گیا تھا۔ انگریز سپاہی تو اپنے شہنشاہ رچرڈ کی وجہ سے خاموش رہے، مگر اطالوی اور آسٹریائی فوجوں نے رچرڈ سے صاف صاف کہہ دیا: اگر فوری طور پر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی نہیں کی گئی اور سلطان کے حملوں کا بھرپور جواب نہیں دیا گیا تو ہم بھی اپنے وطن واپس چلے جائیں گے۔ ہمیں دیار غیر میں آوارہ کتوں کی موت مرنا منظور نہیں۔ اس دھمکی نے شیردل رچرڈ کی ہوش و حواس اڑا دیے تھے، مگر وہ جنگجو سپاہی کی بجائے حیلہ باز اور شاطر سیاستدان تھا۔ اس نے فوراً ہی سپاہیوں کے بھڑکے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کے لیے اطالوی اور آسٹریائی سلاروں کے سامنے یروشلم اور گرد و نواح کے علاقوں کے نقشے بچھا دیے اور اپنی تلوار کی نوک سے ان نقشوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا: غور سے دیکھو، اس مقام سے آگے پانی کے تمام ذرائع برباد کر دیے گئے ہیں اور شہر کے قریب پانی ناپید ہے۔ ہمارے گھوڑے اپنی پیاس کس طرح بجھائیں گے؟ جنگ کی تمام تر کامیابی کا انحصار سوار فوج پر ہے۔ اس حالت میں ہمارے پیاسے گھوڑے کس طرح دشمن پر جھپٹیں گے؟ شہنشاہ رچرڈ کی اس دلیل کے جواب میں ایک اطالوی سالار نے کہا: ہم تقوا ندی سے پانی حاصل کر سکتے ہیں جو یروشلم سے 1 فرسنگ کے فاصلے پر بہتی ہے۔ اطالوی سالار کا جواب سن کر رچرڈ کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور اس نے ناگوار لہجے میں کہا: ہم وہاں اپنے گھوڑوں کو پانی کس طرح پلائیں گے؟ اطالوی سالار نے اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے کہا: ہم اپنی فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ پہلے ایک حصہ سوار ہو کر اپنے گھوڑوں کو ندی کے گھاٹ پر پانی پلائے گا اور فوج کا دوسرا حصہ شہر کا محاصرہ جاری رکھے گا۔ اس طرح لشکر کے دونوں حصے باری باری دن میں 1 مرتبہ ندی پر جا کر اپنی اور گھوڑوں کی پیاس بجھایا کریں گے۔ اس طرح محاصرے کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے گا۔ شہنشاہ رچرڈ میں فریب و ریاکاری کے علاوہ یہ خرابیاں بھی بدرجہ عدم موجود تھیں کہ وہ نہایت متکبر اور خود پسند انسان تھا۔ وہ کسی بھی حال میں اپنی بات کی تردید گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رچرڈ کو خطرناک حد تک یہ غلط فہمی بھی تھی کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ماہر جنگ ہے۔ اطالوی سالار کی حجت سن کر شہنشاہ انگلستان بھڑک اٹھا: کیا تم مجھ سے بہتر نقشہ جنگ ترتیب دے سکتے ہو؟ اطالوی سالار کو رچرڈ کا یہ انداز گفتگو بہت ناگوار گزرا تھا، مگر اس نے مصلحتاً اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا: شہنشاہ، اس وقت یہ سوال نہیں کہ کون بہتر ہے اور کون بدتر۔ قوت برداشت کا مظاہرہ کرنے کے باوجود اطالوی سالار کے لہجے سے شدید طنز نمایاں تھا: ہمیں تو ہر حال میں اپنے ہدف تک پہنچنا ہے۔ اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی کہ ہم اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو دریا کی طرف روانہ کر دیں اور پھر ہماری عسکری قوت آدھی رہ جائے۔ رچرڈ نے تحقیر آمیز لہجے میں اطالوی سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: پھر سلطان صلاح الدین ایوبی قلعے سے نکل کر ہماری فوج کے دوسرے حصے کو تباہ کر ڈالے۔ یہ کیسی احمقانہ تجویز ہے کہ ہم اپنے ہی ہاتھوں اپنی گردنیں کاٹ لیں۔ دراصل رچرڈ کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ وہ بھی شاہ فرانس فلپ کی طرح انگلستان جانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، مگر اس کی ہوشیاری یہ تھی کہ وہ اپنی کم ہمتی کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر تمام پادری اور عیسائی سپاہی پیش قدمی کر کے یروشلم کا محاصرہ کرنے کے لیے بضد تھے۔ بالاخر اس الجھے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 300 نامور لوگوں کی ایک کونسل بنائی گئی۔ اس کونسل نے 3 ماہرین جنگ کو اس بات کا اختیار دے دیا کہ وہ جس امر کا فیصلہ کریں گے وہ تمام صلیبیوں کے لیے قابل قبول ہوگا۔ اس سہ رکنی کونسل کے قائم ہوتے ہی شہنشاہ رچرڈ نے ایک اور چال چلی: ہم سمندر سے بہت دور ہیں، اگر ہم اور آگے بڑھے تو ترک سپاہی ہمارے رسد کے سارے وسائل منقطع کر دیں گے۔ شہر کا طول و عرض اتنا ہے کہ محاصرے کے لیے بے شمار فوج درکار ہوگی، پھر بھی ہم ترکوں کے حملے کو نہیں روک سکیں گے۔ تمہاری نظریں صرف یروشلم پر مرکوز ہیں، مگر میری آنکھیں پورے یورپ کو دیکھ رہی ہیں۔ فوجی کونسل کا ہر فیصلہ میرے سر آنکھوں پر، مگر واضح رہے کہ اگر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا گیا تو میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے اس جنگ میں شرکت کروں گا۔
یہ کہہ کر شہنشاہ رچرڈ نے صلیبی جنگ کی قیادت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس فوجی کونسل کے 300 ممبران میں ٹیمپلر اور ہاسپٹلرز کی اکثریت تھی، جو عیسائیوں کی انتہا پسند جنونی مذہبی اکثری تنظیمیں تھیں۔ رچرڈ کے استعفے کی بات سن کر فوجی کونسل کے ایک رکن نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، ہماری نظر میں اس صلیبی جنگ کی قیادت کے لیے آپ سے زیادہ موزوں کوئی دوسرا شخص نہیں ہے۔ میں اس حسن ظن کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ رچرڈ نے انتہائی جذباتی لہجے میں کہا، مگر میں ایک قائد کی حیثیت سے یروشلم کی طرف پیش قدمی کر کے اپنی دنیا اور آخرت برباد نہیں کرنا چاہتا۔ شہنشاہ آپ اپنی بات کی وضاحت فرمائیں۔ فوجی کونسل کے دوسرے رکن نے رچرڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس مقدس مہم کے حوالے سے جینا یا مرنا تو ہر عیسائی کے لیے سب سے بڑی خوش بختی ہوگی، سب سے بڑی سعادت اور اعزاز ہے۔ آپ حضرات نے حرف بحرف سچ کہا، مگر میں ایک قائد کی حیثیت سے ارض مقدس کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکتا۔ خداوند خدا اہل صلیب پر ہمیشہ مہربان رہے، لیکن اگر راستے میں مجھے ہزیمت اٹھانا پڑی تو میرا سارا نامہ اعمال برباد ہو جائے گا اور رہتی دنیا تک عیسائی مجھ پر لعنت بھیجیں گے۔ جبر و صفاق رچرڈ اس وقت اپنے آپ کو ایک انتہائی پرہیزگار اور خدادرس انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ اسکلان اور یافا کی ہولناک تباہی کے بعد شاہ انگلستان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کر سکے۔ رچرڈ کے اس فیصلے سے کونسل کے تمام ممبران شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ ساری رات آئندہ کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے آپس میں مشورے کرتے رہے، مگر انہیں نجات اور کامیابی کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر آنے والی صبح نے تیسری صلیبی جنگ کا فیصلہ کر دیا۔ شہنشاہ رچرڈ کو اطلاع دی گئی کہ فرینکس بھی اپنا پڑاؤ چھوڑ کر رملہ کی طرف واپس چلے گئے ہیں۔ یہ خبر اتنی پریشان کن تھی کہ اس نے رچرڈ کے ساتھ کونسل کے 300 ممبران کے بھی ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ اس واقعے کے بارے میں مشہور انگریز مورخ اور رچرڈ کا ذاتی سوانح نگار ایمبروز بیباکانہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی اس جنگ میں فتح یاب ہوا اور رچرڈ لڑے بغیر ہار گیا۔ فرینکس کی واپسی کے بعد جو صلیبیوں کا سب سے جانباز اور جنونی دستہ تھا، فوجی کونسل بھی انتہائی بے یقینی اور تذبذب کا شکار ہو گئی۔ بالاخر اس نے تمام معاملات رچرڈ پر چھوڑ دیے۔ رچرڈ نے اپنی عزت بچانے کے لیے ایک اور چال چلی۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ صلح کے لیے کون مجبور ہوا، وہ تو بس یہ چاہتا تھا کہ تیسری صلیبی جنگ برابری پر چھوٹ جائے تاکہ وہ یورپ کے دوسرے ممالک اور اپنی رایا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہے۔ اپنی اسی حکمت عملی کے پیش نظر شیردل رچرڈ نے صلح کے لیے نئے شرائط نامے کے ساتھ اپنا ایک وفد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس بھیجا۔ اس نئے شرائط نامے کی تفصیل اس طرح تھی، رچرڈ کی بہن جین اور سلطان کے چھوٹے بھائی ملک عادل کی شادی کر دی جائے تاکہ عیسائی اور مسلمان مل کر یروشلم کی نگرانی کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان اسکلان اور ساحل کے دوسرے شہر اپنی بابج کو شادی کے تحفے کے طور پر دے دے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی صلیب الصلبوت عیسائیوں کے حوالے کر دی۔ رچرڈ کی طرف سے بھیجا گیا شرائط نامہ پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرایا، پھر اس نے مختصراً رچرڈ کے خط کا جواب دیتے ہوئے کہا، جین اور ملک عادل کی شادی ایسی ہی ہے کہ جیسے میں اپنی شرح کے قریب ایک زہر آلود خنجر رکھ کر بھول جاؤں اور پھر جو ہی اس خنجر کو موقع ملے وہ میرا کام تمام کر ڈالے۔ مجھے تم جیسے ذہین انسان سے ایسی احمقانہ پیشکش کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی شائستہ اور مہذب لہجے میں شاہ انگلستان کو ذلیل کر دیا تھا۔ سلطان کا خط پڑھ کر رچرڈ ایک بار پھر غضبناک ہو گیا، مگر اس کا یہ غصہ کہرے درویش برجان درویش کے مصداق تھا، یعنی یہ کمزور مجبور انسان بس اپنی ذات ہی پر غصہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب درباریوں کو یہ خبر پہنچی کہ رچرڈ اپنی بہن جین کی شادی ملک عادل سے کر رہا ہے تو وہ سب کے سب شاہ انگلستان کے پاس پہنچے اور رچرڈ کو انتہائی سخت لہجے میں تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگے، شہنشاہ اگر یہ شادی ہوئی تو یاد رکھیں کہ دنیا کے ہر گرجے میں وہ طوفان آئے گا جسے آپ کی پوری فوج بھی نہیں روک سکتی۔ رچرڈ کی بہن جین ایک نہایت دلکش خدوخال رکھنے والی بیوہ تھی جس کا شوہر سکلیہ کا حکمران تھا اور چند ماہ پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اب رچرڈ کو اپنی احمقانہ چال کا اندازہ ہوا کہ جس کی وجہ سے وہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان یکساں طور پر رسوا ہو گیا تھا۔ پھر اس نے اپنی خفت مٹانے کے لیے دوسرا وفد سلطان کے پاس بھیجا اور کھلے الفاظ میں دھمکی دی، میں نے صرف یروشلم اور ایشیائی کوچک میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی بہن اور ملک عادل کی شادی کی تجویز پیش کی تھی، لیکن تمہارے جواب سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان خون ریزی کے سوا کسی دوسرے راستے کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، پھر بھی تمہیں 1 ماہ کی مزید مہلت دی جاتی ہے۔ اس دوران میں یروشلم خالی کر دو، ورنہ 2 لاکھ تعداد صلیبی فوج بہت جلد عکا کے ساحل پر اترنے والی ہے۔ پھر میں نہیں جانتا کہ تم ظالموں پر خداوند خدا کا قہر کس انداز میں نازل ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی باوقار لہجے میں عیسائی وفد کو جواب دیتے ہوئے کہا،
ہم اہل ایمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ امن پسند انسان ہیں۔ اپنے شہنشاہ کو بتا دو کہ مسلمان اسلحے اور سپاہیوں کی کثرت کے بجائے تائید حق پر یقین رکھتے ہیں۔ پورے یورپ کی فوجیں تو آ چکی ہیں، اب تم ایسا کرو کہ اپنے تمام شہریوں کو جنگی تربیت دو، پھر سب مل کر ارض مقدس کرو۔ مگر یہ امر طے شدہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں بیت المقدس خالی نہیں کروں گا۔ میری بعد کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ رچرڈ کی یہ تدبیر بھی ناکام ہو گئی۔ اس نے 2 لاکھ تازہ دم صلیبی افواج کی آمد کی افواہ اس لیے اڑائی تھی کہ اسے حقیقت سمجھ کر سلطان متاثر ہو جائے گا اور پھر عزت مندانہ صلح کا کوئی راستہ نکل آئے گا، جس کے لیے شیر دل رچرڈ دن رات تڑپ رہا تھا۔ سلطان کی طرف سے سخت ترین جواب پا کر شاہ انگلستان نے گھٹنے ٹیک دیے اور تیسرا وفد صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں بھیجا۔ اب وہ صلح کی ساری شرائط بھول کر صرف اس درخواست پر اتر آیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیب الصلبوت اس کے حوالے کر دے، تاکہ واپس جا کر وہ اپنی قوم کے سامنے یہ کارنامہ بیان کر سکے کہ اس نے عیسائیوں کی مقدس ترین نشانی سلطان سے بطور شمشیر حاصل کی ہے۔ عیسائی وفد کی درخواست سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر رنگ جلال ابھر آیا اور اس نے عیسائی وفد کو انتہائی سخت لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم سے پہلے جارجیا اور قسطنطنیہ کے بادشاہ بھی مجھے اس صلیب کے بدلے میں بڑی بڑی رقموں کی پیشکش کر چکے ہیں۔ اب تم واپس جا کر اپنے شہنشاہ کو بتا دینا کہ میں بتوں اور شرک پرستی کی نشانیوں کی تجارت نہیں کرتا۔ پھر رچرڈ کی طرف سے چوتھا وفد یہ درخواست لے کر حاضر ہوا کہ عیسائی زائرین کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دے دی جائے۔ سلطان نے جواباً کہا، شاید رچرڈ کو معلوم نہیں کہ عیسائی زائرین پر بیت المقدس کے حوالے سے کوئی پابندی عائد نہیں ہے، وہ جب چاہیں اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے یروشلم آ سکتے ہیں۔ پھر بھی سلطان نے اس سلسلے میں ایک تحریر دستاویز لکھ کر عیسائی وفد کے حوالے کر دی۔ پھر وہ بڑا عجیب وقت تھا جب شہنشاہ رچرڈ انگلستان جانے کے لیے گھوڑے پر سوار ہوا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے زاروں کی طرح رویا اور انتہائی رقت آمیز لہجے میں بولا، اے ارض پاک، میرا انتظار کرنا، میں تجھے کافروں کے پنجے ستم سے چھڑانے کے لیے بہت جلد واپس آؤں گا۔ رچرڈ کے یہ آنسو بھی محض ایک فریب تھے۔ وہ اپنے سپاہیوں کو متاثر کرنے اور خود کو عیسائیت کا سب سے بڑا علمبردار ثابت کرنے کے لیے آنسو بہا رہا تھا۔ اگر وہ سچا ہوتا تو یقیناً لوٹ کر آتا، چاہے بحیرہ روم میں غرق ہی کیوں نہ ہو جاتا، لیکن وہ گیا تو ایسا گیا کہ پھر اس نے بیت المقدس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ تھا وہ شیر دل رچرڈ جس کی شجاعت و مردانگی کے محمل اور بے سروپا افسانے آج بھی عیسائی دنیا میں مشہور ہیں۔ تیسرے صلیبی جنگ کے خاتمے پر ایک فرانسیسی مورخ لکھتا ہے، اس جنگ میں مغرب کی تمام مسلح طاقتوں کو عکا کی فتح اور اسکلان کی بربادی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی جنگ میں جرمنی نے کچھ حاصل کیے بغیر اپنا سب سے بڑا شہنشاہ فریڈرک گنوا دیا اور اپنی فوجوں میں سے سب سے بہتر فوج صحرا کی وسطوں میں کھو دی۔ عرب مورخین کے مطابق عکا کے سامنے 6 لاکھ صلیبی آئے اور ان میں سے بمشکل 1 لاکھ سپاہی اپنے گھروں کو واپس جا سکے۔ پھر جب عیسائیوں کا ناکام و نامراد لشکر اسکلان چھوڑ کر عکا کی طرف جا رہا تھا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اسی مقام پر اپنے اللہ کے آگے سجدہ ریز تھا جہاں بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے پہلی نماز ادا کی تھی۔